الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اخیر عشرے میں ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ رات انتہائی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اور یہ اتنی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے نام سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کر دی جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے؟ اور ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی۔ یہ اس رات کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی خیر و برکت والی ہونے کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب میں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب کے اندر ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رات کا تذکرہ کیا اور اس کے نام سے سورت نازل فرما دی۔ فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہ کلام مقدس ہے، معظم ہے، اسی طریقے سے اس کے اتارنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ رات بھی بڑی برکت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ قدر کی رات ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے بندے، اے مخاطب، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی برکت والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی فضیلت والی رات، تجھے کیا پتا یہ کیا چیز ہے؟ اس سوال سے، اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس سوال سے بھی اس رات کی عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی، معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی اچھی گاڑی آ جائے، کوئی آدمی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ سے اس کی بے تکلفی ہو، تو آپ اس سے کہتے ہیں نا: امر تمہیں کیا پتا یار کروزر کیا ہوتی ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تم کیا جانو کروزر کیا ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا: تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تمہیں اس کا کیا اندازہ ہے؟ یہ ہے کیا؟ فرمایا: تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ اتنی برکت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے جو معصوم ہیں، جو ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، وہ آسمان دنیا پہ تشریف
وہ آسمانوں سے اتر کے زمین پر آتے ہیں اس رات میں. اور کون آتا ہے؟ والروح. روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس دنیا سے رابطہ اس وقت تک تھا جب تک انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے. لیکن یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور حضرت جبرائیل خود بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، کس لیے آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہاں بھیجتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر میں، شب قدر میں بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں تو فرشتوں کی یہ جماعت آتی ہے اور ان بندوں کے پاس آ کر ان سے سلام کرتی ہے. اور یہ چیز آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکیں گے. آپ کہیں گے ہم کو تو نظر نہیں آتے. آپ کو تو بہت کچھ نظر نہیں آتا ہے. آپ کہیں ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن آپ ایمان اس پر رکھیے کہ آپ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی خبر دی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور ذکر و تلاوت میں، توبہ و استغفار میں، نماز میں مصروف رہتا ہے. اس لیے وہ آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں. اور یہ رات سلامتی کی رات ہے. کیا ہے؟ سلامتی کی رات ہے. کیا مطلب سلامتی کی رات ہے؟ یعنی جہنم سے آزادی، جہنم سے سلامتی کی رات ہے. اللہ کے غضب و غصے سے سلامتی کی رات ہے. اللہ کی پکڑ سے سلامتی کی رات ہے. یعنی جو شخص اس رات کی عبادت کرتا ہے، اس رات کو جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو اپنے عذاب سے، اپنے غضب و غصے سے، اپنی پکڑ سے محفوظ کر دیتے ہیں اور اپنی خوشی، اپنی رضا کا پروانہ اسے دیتے ہیں اور جنت میں اسے داخل کرتے ہیں. اور یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب جانتے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. 1000 سال کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ شراح حدیث کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں 83 برس 4 ماہ، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی آدمی اس ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اسے جانتے کتنا ملے گا؟ 83 برس 4 ماہ، یعنی 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے مسلسل 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب لکھا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی 1 ریال صدقہ کرتا ہے تو 83 برس 4 ماہ اسے روزانہ 1 ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 1 ریال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ تو میں مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں. آپ اگر اس ایک رات میں 1 پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو 83 برس 4 ماہ روزانہ 1 پارے کی تلاوت کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اس ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. جب بات ایسی ہے
جب بات ایسی ہے تو ہم اسے تلاش کیوں نہ کریں، اسے ضائع کیوں کریں، اسے ضائع کیوں کریں۔ حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں کہا تھا ایھا الناس ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ اے لوگو یہ ماہ مبارک تمہارے سامنے آیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ ماہ مبارک دیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو کئی ہزار سال کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت۔ آگے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑے خیر سے محروم رہ گیا۔ ولا يحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیرات و برکات سے صرف محروم ہی لوگ محروم رہتے ہیں، یعنی جنہیں توفیق نہیں ہوتی، جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ جن سے ناراض رہتا ہے، وہ لوگ اس رات کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اس رات کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کو اس نیت سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، دو چیزوں کا خیال کر کے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، واحتسابا، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو شخص لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ کر لے اس رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، ہوتی کب ہے وہ؟ حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون کون سی، کون بتائے گا؟ کون کون سی راتیں؟ ہاں بھائی، 21 ہے، اور 21 23 25 27 اور 29، 5 راتیں ہیں۔ کل کتنی راتیں ہیں؟ 5 راتیں۔ 21 کی رات، یہ آج کی رات ہے کہ نہیں ہے؟ آج کی رات ہے، موسم بڑا اچھا ہے باہر، کیا پتہ آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو، آج ہی کی رات لیلۃ القدر ہو۔ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں سے یہ ہے کہ موسم اس دن تبدیل ہو جاتا ہے، ہوائیں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہیں۔ آج کا موسم دیکھ لیجیے، کیا پتہ آج ہی کی رات ہو۔ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 راتیں طاق راتیں کہی جاتی ہیں، اور ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ لہذا ہمیں ان راتوں میں مزید اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان راتوں میں اپنے موبائل کو ذرا بند کر دیں، اپنے موبائل کو بند کر لیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، نہ ذکر کریں، نہ تلاوت کریں، نہ توبہ استغفار کریں، نہ نماز پڑھیں، کچھ نہ کریں، صرف مسجد میں بیٹھے رہیں، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہاں، گناہوں سے محفوظ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ زبان کے گناہ سے، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ و پیر کے گناہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ مسجد میں بیٹھے رہیے، اعتکاف کی نیت سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیے، اعتکاف کا ثواب الگ ہے، مسجد میں بیٹھنے کا الگ ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا الگ ثواب ہے۔ آپ 2 نیت سے چلے جائیے۔ کیا؟ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے نا، تو اپنے دل میں 2 چیز پیدا کر لیجیے، ایک تو اللہ کا ڈر،
اور دوسرے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر اور اللہ کا در. ڈر کیا ہے؟ اللہ کا مسجد ہے. اور اللہ کا ڈر اللہ سے. اور آپ کو اللہ کا خوف ہو, میں یہ غلط کام کر رہا ہوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف رہے گا تو آپ کریں گے کوئی غلط کام. یہ دو چیز لے کر مسجد میں چلے جائیے اور بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, اپنے دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے رہیے اور ایک لفظ کہا کرے اللہ سے, اے اللہ میں سر تا پیر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ دیکھیے, کبھی توبہ میں یہ نہ کہا کریں یا اللہ میں نے جھوٹ بولا, یا اللہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ. گناہ گنائے نہیں جاتے ہیں, گناہ گنائے نہیں جاتے. آپ کہیے اے اللہ میں سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی, لیکن آپ تو غفور الرحیم ہے نا, آپ تو غفور الرحیم ہے نا, آپ تو معاف کرنے والے ہیں نا. میں معافی مانگتا ہوں. اے اللہ اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو کس در پہ جاؤں گا؟ وہ کون سا در ہے جو مجھے معاف کرے گا؟ آپ ہی کا در ہے معاف کرنے والا. اس لیے جیسا بھی ہوں, گناہگار ہوں, خطا کار ہوں, بدکار ہوں, سیاہ کار ہوں, لیکن ہوں آپ کا بندہ. آپ کے سامنے جھکتا ہوں, آپ کے لیے رکوع کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, آپ کے لیے قیام کرتا ہوں. یا اللہ معاف کر دیجیے. یقیناً قسم خدا کی جو آدمی اس جذبے کے ساتھ دعا کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کریں گے. اس لیے کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے, یہ رات سلامتی کی رات ہے, اللہ کے غضب و غصے سے سلامتی کی رات ہے, اللہ کے اس پکڑ سے سلامتی کی رات ہے. جب آپ اس نیت سے, اس جذبے کے ساتھ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے, کچھ کریں نہ کریں, بس یہی اپنے دل میں سوچتے رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غضب و غصے سے محفوظ کر دے گا. اور اگر آپ نے ذکر کا اہتمام کر لیا, تلاوت کا اہتمام کر لیا, آپ نے نوافل کا اہتمام کر لیا, تہجد پڑھ لیا, تو نور علی نور, نور علی نور. یاد رکھیے 83 برس 4 ماہ, اتنی تو عمریں نہیں ہوتی ہم لوگوں کی, اتنی تو ہم لوگوں کی عمریں نہیں ہوتی. 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں. اور ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 راتوں میں بھی 27 کی جو شب ہے, 27 کی رات, اس میں لیلۃ القدر کے ہونے کا امکان زیادہ ہے. یہ نہیں کہ اسی میں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں 21, 23, 25 میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, لیکن 27 میں مسجد بھر جاتی ہے. بھائی یہ پکی بات نہیں ہے, امکان ہے, امکان ہے. اس لیے امکان تو 21 کا بھی ہے, امکان تو 23 کا بھی ہے, امکان تو 25 کا بھی ہے, امکان تو 29 کا بھی ہے. اس لیے غفلت نہ کریں. ہاں یہ کہ 27 کو مزید اہتمام کر لیا کریں, مزید اہتمام کر لیا کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک رات کے کیوں چکر میں پڑے, آپ ان 5 طاق راتوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے. کسی نہ کسی تو ہوگی نا, ان 5 کے علاوہ تو نہیں جائے گی کہیں نا. بھائی ہم کو دیکھیے اتنی اچھی بات کر رہے ہیں مائیں, آپ لوگ بیٹھ کے اپنی بات کر رہے ہیں. اگر بات اچھی نہ لگے تو بتائیے, پھر ہم نہ آئے کل سے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہاں کے افطار سے پہلے بولنا آسان بات نہیں ہوتی, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم کو جا کے تراویح پڑھانی رہتی ہے, وہ بھی 20 رکعت پوری, تو گلے کی حالت خراب ہو جاتی پہلے سے. اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا, آپ لوگ جب شوق سے سنتے ہیں نا ادھر دیکھ کے, ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے اندر سے, تو ہم تھکتے نہیں پھر بولتے ہوئے. جزاکم اللہ. تو ان 5 راتوں میں خوب اہتمام کریں. اور آپ لوگ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ معمول بنا لیں ان 5 راتوں میں کہ 21 کی رات ہو, 23 کی ہو, 25 کی ہو, جو بھی ہو, ہم 5 ریال صدقہ کریں گے. کتنا؟ کم سے کم میں بول رہا ہوں 5 ریال صدقہ کریں گے, 4 رکعت نفل پڑھیں گے تہجد کی نیت سے, ٹھیک ہے, اور 4 تسبیح پڑھیں گے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ اللہ اللہ, اور 100 مرتبہ استغفر اللہ, اور 100 مرتبہ
درود شریف، 4 تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور توبہ استغفار کریں گے اللہ کے سامنے، اور ایک دعا کریں گے اللہ سے، ایک دعا، ٹھیک ہے، اور اس دعا میں آپ کی جو بھی ضرورت ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی، آپ اللہ سے مانگیں۔ ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ دیکھیے آپ کو 83 برس 4 ماہ 83 برس 4 ماہ مسلسل یہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں ایک چیز اور، چھٹی چیز، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 3 مرتبہ۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے 1 ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 پارہ۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 قرآن مکمل پڑھنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ان 6 چیزوں کا اہتمام کریں۔ کیا؟ 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے، 5 ریال صدقہ، ٹھیک ہے، اور 1 دعا اللہ سے، کوئی بھی دعا مانگے، دنیا کی ہو یا آخرت کی، 1 دعا مانگے اللہ سے، اور اسی طریقے سے توبہ و استغفار، توبہ کا خاص اہتمام کریں، توبہ و استغفار، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ان 5 راتوں میں کچھ کریں نہ کریں، یہ کام ضرور کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ عمل مقبول ہے، اور آپ کو 83 برس 4 ماہ مسلسل یہ کام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ سوچئے 83 سال 4 مہینے آپ روزانہ 5 ریال صدقہ کر رہے ہیں، اور صدقہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ صدقے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء ومیتۃ السوء، کہ صدقہ کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ صدقہ آدمی جب کرتا ہے صدقے کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ کس سے بچاتا ہے؟ بری موت سے۔ بری موت کیا جانتے ہیں آپ؟ گاڑی ایکسیڈنٹ میں مر گئے، بری موت ہے کہ نہیں؟ کار کے ایکسیڈنٹ میں مر گئے آپ، یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا کار کے علاوہ، ٹھیک ہے، لوگوں کو اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کو، ہوتا ہے کہ یہ سب اچھی موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب موتوں سے بچاتا ہے، کس سے؟ صدقے کی برکت سے۔ اگر آپ نے 5 ریال صدقہ کر دیا ان 5 راتوں میں، 5 ریال، کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں۔ آج 21ویں رات ہے، پوچھنا، آج 21ویں رات ہے، تو آج پہلی طاق رات، اس کا اہتمام کریں، اور مسجد میں قیام اللیل ہوتی ہے، جتنا ہو سکے، ضروری نہیں کہ 8 پڑھیں، 2 پڑھ سکتے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں، کیا پتہ ویسے توفیق نہ ہو، مسجد میں پڑھنے کے ساتھ توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان اعمال کا اہتمام کریں۔ آخری بات کروں گا، بات ختم۔ جب یہ رات اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دینا چاہیے تھا کہ بھائی 25ویں شب لیلۃ القدر ہے، 27ویں لیلۃ القدر ہے، تاکہ ہم لوگ اہتمام کر لیتے۔ نہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے کس بندے میں طلب ہے خیر کی، میرا کون سا بندہ ہے جو اچھے کاموں کو کر کے مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو پورے رمضان ادھر ادھر گھومنے گھامنے والے 27 کے شب میں آ کے مسجد میں پہلے صف میں بیٹھ جاتے، ہاں، پہلی صف میں بیٹھ جاتے اور خوب ثواب لے کے چلے جاتے۔ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں بالضبط، تاکہ بندے محنت کریں، جستجو کریں، اور وہ یہ کام بظاہر گرچہ معمولی ہو، لیکن کرے گا وہی جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ جو طالب ہوگا کہ میں کچھ کروں اللہ کے لیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، وہی آدمی یہ کام کر سکتا۔ یہ حکمت ہے لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی، لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھیں کہ کون خیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور کس کو خیر کے کام کی فکر و پرواہ نہیں ہو، ہمیشہ سے مستی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے کی اور لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خیرات و برکات سے اللہ تعالیٰ خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ ہاں، ایک چیز اخیر میں، جس طریقے سے ان طاق راتوں میں کوئی اچھا کام کرنے پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی
گناہ اتنے سال لکھا جائے گا۔ آپ نے اس طاق رات میں کوئی گندا کام کر لیا، جھوٹ بول دیا کسی سے، دھوکہ دے دیا کسی کو، کسی کا پیسہ آپ نے مار لیا، کسی کو گالی دے دی، اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا آپ نے، یہ سب کام بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ سب کام آپ کر لیے، آپ نے فلم دیکھ لی، ٹھیک ہے، گانا سن رہے ہیں آپ، تو آپ کو مسلسل گناہ ملے گا ان طاق راتوں میں اگر آپ نے کیا۔ یہ سب کام تو ویسے بھی حرام ہے، غلط ہے، گناہ ہے، ان طاق راتوں میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اہتمام کریں۔ ہاتھ آپ لوگوں سے گزارش، آپ میرے بھائی کی طرح ہیں، میں خود محتاج ہوں، میں اپنے آپ کو، اس کے بعد آپ سب سے کہتا ہوں، اگر اس طاق راتوں میں کچھ نہیں کر سکتے، گناہ تو نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ کہ موبائل سائلنٹ کریں، گھر والوں سے پہلے بات کر لیں، جا کے مسجد میں بیٹھیں، جا کے مسجد میں بیٹھیں، آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آپ اپنے روم میں ہوں گے، روم میں 4 آدمی رہتے ہیں، غیبت بھی ہوگی، آپ کسی کو نہیں بول سکتے کچھ، کوئی گانا سنے گا آپ اس کو نہیں ٹوک سکتے، لڑائی ہوگی، پھر لڑائی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے مسجد میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ اگر اکیلے روم میں تب تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔